भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिक़ा महकमे दरियाए सतलुज के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स के साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की वो खुद हर जगह पर पहुँच कर निगरानी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने DPO सैयद अली रज़ा के हमरा मिंजनाबाद में दोना मियाना शम्स वाला पर रिलीफ कैंप के मुआयना के दौरान कही। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने हज़ारों अफराद का दरियाई इलाकों से बर वक्त इंखला किया है, जबकि लाइव स्टॉक के महफूज मुंतकली और लोगों की ट्रांसपोर्टेशन भी की गई। ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि रेस्क्यू 1112 ने सैलाब 2064 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा कि सैलाब में ज़िला इंतज़ामिया अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर मुसलसल मसरूफ़ अमल है ताकि अपने बहन भाइयों की मुश्किलात में कमी की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप में इमदादी अशिया और लाइव स्टॉक के लिए चारा की फ्राहमी और मेडिकल कवरेज का भी जायज़ा लिया। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हर साल मुहर्रमुल हराम में मिट्टी की कटोरियों में खीर की न्यास बच्चों में तकसीम की मिट्टी की कटोरियों में खीर की न्यास तकसीम करना कदीम रवायत है। चनियोट में मुहिब्बे अहले बैत गुज़िश्ता काफ़ी साल से मुहर्रमुल हराम में खीर की न्यास तैयार करके तकसीम करते हैं। बादाम, पिस्ता और केसर मिलाकर मोहब्बत और अकीदत के साथ न्यास को तैयार किया जाता है। कज्जी ठुठी नाम से मंसूब इस न्यास को बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हर साल मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में नजरो न्यास तकसीम करके राहत महसूस करते हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 781वां उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। 10 लाख के करीब ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाज़े से गुजरने की सआदत हासिल की। बहिश्ती दरवाज़ा आम और ख़ास ज़ायरीन के लिए 1 साल के लिए बंद कर दिया गया और नूरी दरवाज़ा करबला की याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शौक में 40 दिन तक बंद रहेगा। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 781वां उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। 10 लाख के करीब ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। हजूर बाबा के मज़ार को गुस्ल देकर बहिश्ती दरवाज़ा आम और ख़ास ज़ायरीन के लिए 1 साल के लिए बंद कर दिया गया और नूरी दरवाज़ा करबला की याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शौक में 40 दिन तक बंद रहेगा। बहिश्ती दरवाजे से मेंबरान कौमी असम्बली, DIGs, चीफ जस्टिस, सेशन जजेस, दीगर महकमों के अफसरान और आम ज़ायरीन समेत लाखों अफराद ने गुजरने की सआदत हासिल की। पूरे पाकपतन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। 2000 के करीब पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जिसमें एलिट फोर्स, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के दस्तों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर शहरों की तरह भावनगर में भी 10 मुहर्रमुल हराम यौम अशूर निहायत एहतराम से मनाया जा रहा है। जुलजना और अलम के मरकजी जुलूस जामियातुल ज़हरा और मरकजी मां बारका से बरामद हुए, जो अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक अज़ादारान इमाम हुसैन नोहा ख़वानी पर ज़बरदस्त सीना ख़ूबी कर रहे हैं। अज़ादारान हुसैन रेलवे चौक में नमाज ज़हरैन अदा करने के बाद ज़ंजीर ज़नी करेंगे। ज़िला भर में आज 20 जुलूस निकाले जाएंगे और 36 मजालिस मुनक़िद होंगी। ज़ायरीन के लिए ताजों और अमन कमेटी ने जगह जगह पानी, दूध और शरबत की सबीलें लगाई हैं। जुलूस की सिक्योरिटी 1500 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। ज़िला पुलिस की जानिब से जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर कायम इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं, जबकि जुलूस रूट से महलका रास्ते खारदार तारों और कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर सील किए हुए हैं। यौम अशूरा का मरकजी जुलूस शाम 7 बजे वापस अपने मुकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के नवाही गाँव 16 SP के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, कमसन भाई बहन जाँ भाग। पाकपतन के नवाही गाँव 16 SP के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्राली के मोटरसाइकिल को टक्कर, कमसन भाई बहन रेहान अहमद और अमरीन फातिमा मौके पर जाँ भाग हो गए। हादसे में माँ बाप समेत 3 अफराद जख्मी। 5 अफराद मोटरसाइकिल पर शहर से घर जा रहे थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सादों की 10 मुहर्रम हराम को अहले इस्लाम अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालने और फातिहा ख्वानी करने पहुंचे। मोहम्मद नवीद गराई की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इस्लाम
ممالک کی طرح سادگی میں بھی اہل اسلام 10 محرم الحرام کی یاد تازہ کرتے ہوئے قبرستان میں جا کر اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈالنے اور فاتحہ خوانی کرنے کے لیے پہنچے۔ سادگی قبرستان میں ہزاروں سوگواروں نے قبروں پر پھولوں کی اور اگربتیاں بھی جلائیں۔ سادگی جی ٹی روڈ اور سادگی قبرستان میں پانی اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی۔ سادگی بارش کے باعث بھی لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کہنے قبرستان میں پہنچے۔ آج ملک بھر کی طرح سبی میں بھی یوم عاشوراء عقیدہ احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشوراء کا مرکزی ماتمی جلوس حسینیہ ماں بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں پولیس، ریلیف فورس اور ایف سی بلوچستان کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ۔ تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا۔ یوم عاشوراء کے موقع پر شہر کے مختلف مقامات پر مجلس عزا اور ماتمی جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ سبی میں یوم عاشوراء کا مرکزی ماتمی جلوس حسینیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں تعزیے اور علم نکالے گئے۔ مرکزی ماتمی جلوس میں عزادار ماتم داری، تنجیز زنی اور سینہ خوبی کر رہے ہیں۔ جلوس شہر کے مقرر راستوں گنپت رائے روڈ، مسجد روڈ، لیاقت بازار، بلوچستان چوک سے ہوتا ہوا حسینیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس، لیویز، ایف سی بلوچستان کی جانب سے جلوس کی سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی سبی رینج علی شیر جکرانی کی جانب سے شہر میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جلوس کے گزرگاہوں پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے پولیس کے 450 سے زائد نفری تعینات کی گئی ہے۔ جلوس کی نگرانی کے لیے لیویز فورس اور ایف سی بلوچستان کے جوان بھی تعینات کیے گئے ہیں، جو ناخوشگوار واقعے اور کسی بھی ممکنہ حادثے سے نپٹنے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یوم عاشوراء کے مرکزی ماتمی جلوس کو موقع پر بروقت طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ عیدی سینٹر اور دیگر فلاحی اداروں کی ایمبولینسیں، پیرامیڈیکل اسٹاف اور تمام ڈاکٹرز کو بھی الرٹ کر رکھا ہے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر جگہ جگہ دودھ سبیل بھی لگائی گئی ہے۔ مرکزی ماتمی جلوس اپنے مقرر راستوں پر گامزن ہے، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دوبارہ حسینیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبی بلوچستان۔ تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا۔ کوٹہ دو تھانہ سٹی میں تعینات تھانہ مہر کامران گڑھ کی قیدیوں میں کھانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر عوام نے تھانہ سٹی میں تعینات محرر کے اخلاق اور فرض شناس کو سراہا اور پنجاب پولیس کا معیار نام روشن کرتے ہوئے عوام میں پولیس کے امیج کو بڑھاتے ہوئے تھانہ سٹی میں قیدیوں کو کھانا کھلایا، جس میں ان کے ساتھ ایڈیشنل محرر محمد کلیم بھی ساتھ ویڈیو سوشل نیٹ ورک پر دھوم مچا دی۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق یوم عاشور کا مرکزی جلوس حیدری امام بارگاہ سے برآمد۔ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن، صدائے یا حسین کے نعرے بلند، سیکیورٹی کے پیش نظر فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہدائے کربلا کی یاد میں جگہ جگہ میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ جلوس گلاب شاہ چوک پہنچے گا، جہاں نماز زہرین ادا کی جائے گی، جبکہ یو بی ایل چوک پر مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مرکزی جلوس حیدری امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ نماز مغربین ادا کی جائے گی، بعد نماز شام غریباں برپا کی جائے، رات دیر گئے مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گھوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق یوم عاشور گھوٹکی میں بڑے عقیدت احترام سے منایا جائے گا۔ یوم عاشور کے سلسلہ میں ضلع بھر میں 54 ماتمی جلوس برآمد، جبکہ 41 مجلس ہوں گے۔ 11 ماتمی جلوسوں کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ مرکزی ماتمی جلوس چوک ماڑی سے برآمد ہو کر اوباڑو شہر میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 2866 پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جس میں 8 ڈی ایس پی، 300 پولیس کے انسپکٹر اور سب انسپکٹر شامل ہوں گے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کے جوان بھی اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ جلوس کے گزرگاہوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ساتھ نگرانی بھی کی جائے گی۔
शेखपुरा से आपको बताते चले मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि वाक़या करबला ने साबित कर दिया कि ताकत हक नहीं बल्कि हक असल ताकत है। इस्लाम माशरा के लिए इमाम अली मुकाम के बेमिसाल कुर्बानियाँ सुबह क़यामत तक याद रखी जाएंगी। इमाम पाक मशले नूर हैं जिनसे दुनिया हमेशा रहनुमाई लेती है और इस्लाम में अकीदत पेश करती रहेगी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने 72 नफूस कुदसिया को कुर्बान करके शजर इस्लाम की आबियारी फरमाई। हज़रत इमाम हुसैन ने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। उन्होंने वही किया जो खुदा का हुक्म था। उन्होंने कहा कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद की हैसियत से वाकिफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये शख्स ना तो इस्लाम के असूलों पर कारबंद रह सकता है और ना ही दुनिया की मोहब्बत तर्क कर सकता है। लिहाजा ऐसे नासर के खिलाफ जहाद वक्त की अहम तरीन ज़रूरत था ताकि इस्लाम दुश्मनों से सख्ती से निपटा जाए और इस्लामी असूलों को पामाल करने वालों को नेस्तो नाबूद किया जाए। और आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा ही बातिल निज़ाम और नज़रिए को मानने से इनकार किया और इस्लाम के परचम को रहती दुनिया तक सरबुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब अहले बैत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, तमाम मुसलमान अहले बैत इत्तेहाद से मोहब्बत करते हैं जो हमारे दीन का तकाज़ा है। शेखपुरा से आपको बताते चले अहले सुन्नत वल जमात के ज़िला सदर हाफिज़ मोहम्मद इशफाक गुजर ने कहा है कि तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा और अहले बैत अज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान और सुन्नत और वही इलाही के गवाह हैं। तारीख का सहारा लेकर अगर इनको दरमियान से निकाल दिया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। सहाबा कराम और अहले बैत अज़ाम के अयाम मनाना हमारा कानूनी हक है जिससे हमें रोका नहीं जा सकता। सहाबा कराम हर तरह की तनकीद से मिंबरा और बाला है और ना ही किसी को इन पर तनकीद का हक दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हज़रत हुसैन और इनके साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक और सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रहेगी। हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली ने अपनी अमली ज़िंदगी से अहले इस्लाम को जीने और राह हक में कुर्बान होने का दर्स दिया। उम्मत मुसलमान हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली के फ़ज़ाइल और मनाक़ब, सीरत और किरदार, ज़हदो तक़वा, एसार और हमदर्दी, आदात, खुश खल्की, हुस्न सलूक, फ़रासत और हिकमत पर अमल पैरा होकर अस्वाए हुसैनी को ज़िंदा रखेगी। ख़ानदान नबूवत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। शेखपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग PP 138 के रहनुमा ज़िशान शौकत डोगर ने नवासा रसूल और जिगरे गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दी गई कुर्बानी को अनमट बाब करार देते हुए कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन ने किसी एक फ़िरका के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए जंग लड़ी। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को किसी फ़िरका से मुंसलिक करना सरासर ज़्यादती है। शोहदाए करबला की लासवाल कुर्बानी अक़वाम आलम के लिए अमन का पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन ने हक़ की खातिर जान कुर्बान करने का दर्स दिया है जो क़यामत तक हर मुसलमान के लिए राह हदायत है। हक़ की खातिर सर तो कटाया जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बातिल कुव्वतें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हों, जज्बा ईमानी और सीरत हुसैनी का वार करते हुए यजीदियत के नासूर को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशले राह है। तमाम मसालिक एक ही अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मुसलमानों को अपनी सोच और फिक्र को तोसी करके दुश्मनान इस्लाम की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले साबिक सूबाई इमाम ने खसूसी उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन ने मोहब्बत दरअसल हजूर नबी करीम से मोहब्बत है। ज़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ फ़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को भी अपनाना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने इंसानियत को बातिल के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने खून से दीन इस्लाम के पौधे की आबियारी की। हुसैनियत और यजीदियत की जंग आज भी जारी है। हज़रत इमाम हुसैन जुर्रत और इस्तिकामत और हरीत और अजीमत का इस्तारा है। शहदाए करबला की लाज़वाल कुर्बानियाँ तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब है। अहले हक हुसैनी जज्बे से सरशार हो हर दौर की यजीदी क़ुव्वतों की मुज़ाहमत जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस्तेमारी ताकतों की सरकोबी के लिए हुसैनी फ़िक्र को मशले राह बनाना होगा। नवासा रसूल ने सर कटवा कर हिफाज़त दीन का हक अदा कर दिया। अहद हाजिर के यजीदों की सरकोबी के लिए पैगाम हुसैन को अपनाने और फैलाने की ज़रूरत है। कुफर का गलबा तोड़ने के लिए हुसैनी मिशन तेज़ करना होगा। गुलबा हक के लिए सैयदना इमाम हुसैन का लाफानी किरदार तारीख़ इस्लाम के माथे का झूमर है। अस्वाए शबीरी ही हक और सच का रास्ता है।
انہوں نے کہا کہ اہل بیت صحابہ ایمان ہدایت کی روشن چراغ اور ان کی محبت ایمان کی ضامن ہے۔ شہدائے کربلا کی صبر و استقامت دین اسلام کی بقا کا اصل وجود ہے۔ شہدائے کربلا کے صبر و استقامت کی مثال لوگ رہتی دنیا تک دیتے رہیں گے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما اور سابق QC چیئرمین ملک عمران رحمت جوہر نے کہا ہے کہ محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے جو نواسہی رسول سید شہدائے اور ان کے خاندان جانثار ساتھیوں کی شہادتوں جرات حمیت عزم و استقلال اور حق کے لیے ڈٹے رہنے کی عظیم داستان ہے۔ دین اسلام کے آبیاری شہدائے کربلا کے مقدس خون سے ہوئی ان کی شہادتوں پر تابد کائنات کے جن و انس شجر چرند پرند نباتات کوہسار فلک اور زمین کے ذرہ ذرہ کو فخر اور انبساط رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے حرمت کے پیش نظر قوم اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کرے اور پیغام حضرت حسین کے فلسفہ کو قلوب و اذہان میں اتارے۔ اگر آج بھی مسلمان ممالک سید الشہداء اور بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پیغام پر عمل کرے تو دنیا کی عظیم اقوام بن سکتی ہے اور جگہ جگہ مسلمانوں پر جاری ظلم اور ستم کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین پر سب کچھ قربان کر دینا ہی دین افضل محترم مقدم اور اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں دین کے مقابلے میں دنیا اور مفادات کو ہرگز ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ مسلمانوں کو دنیاوی مفادات پشت پر ڈالنے ہوں گے تبھی ہم ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ یہی فکر اور فلسفہ حسینی ہے تاکہ خدا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حسینی پرچم کو بلند کر سکیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں ایکسکلوسیو مرید کے کا قدیمی گاؤں قلعہ بھٹیاں والا مذہبی ہم آہنگی کی لازوال مثال جہاں 300 سال سے ایک ہی مسجد میں شیعہ اور سنی اپنے مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگوں میں اتنا اتفاق ہے کہ مسجد کے ایک ہی لاؤڈ اسپیکر پر دونوں مسالک اذان دیتے ہیں، ایک ہی صف پر نماز ادا کی جاتی ہیں۔ اہل تشیع حضرات کی اپنی سیکیورٹی اور لنگر کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے، سنی حضرات بھی ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ شیعہ ذاکر اور سنی علماء کرام تو تفرقہ بازی سے پاک خطاب کی اجازت ہوتی ہے۔ گاؤں کے چودھری رحمت علی بھٹی کا کہنا ہے کہ ہمارا گاؤں دنیا میں مذہبی ہم آہنگی محبت بھائی چارے کی مثال ہے۔ گاؤں کے تمام لوگ شہدائے کربلا کا غم مل کر مناتے ہیں، کبھی نا اتفاقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کئی نسلیں گزر گئی، 300 سال سے زائد گزر گئے، ایک ہی بڑی مسجد میں شیعہ سنی اپنے مقررہ وقت پر اذان نماز ادا کرتے ہیں، ہر گھر دودھ پانی اور لنگر کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ سلسلہ شہدائے کربلا کے جہلم تک جاری رہتا ہے۔ انگلینڈ سے آئے وفا علی بھٹی کا کہنا تھا کہ ہمارا گاؤں مذہبی ہم آہنگی میں دنیا میں مثال ہے، وہ ہر سال انگلینڈ سے عاشورہ کے لیے گاؤں آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے گاؤں میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہر گھر کے آگے سبیلے ہیں اور لنگر ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا وہاں پہ نماز پڑھ کے دیکھا ہے کہ ایک ہی مسجد میں ہم اہل سنت والی جماعت اور شیعہ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج کا نہیں 300 سال پرانا ہی رواج چلا رہا ہے اور ہم بڑی مہنگی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ہمارا یہاں ریضہ نجف سے یہی پیغام ہے پوری عالم اسلام کو کہ اس کو دیکھیں کہ کیسے ہم سب نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے چلنے کی سمجھا۔ تو آج تک ہم یہی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کرتے رہیں گے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے ضلع رہنما اور سابق کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخ پورہ حاجی غلام نبی برق نے کہا ہے کہ باطل کی پہچان کے لیے بغیر اس سے بچنا ممکن نہیں، اس لیے حق کی معرفت حاصل کرنا لازم ہے۔ حق مغلوب اور باطل غالب ہو تو شہادت امام حسین جیسی قربانیاں جنم لیتی ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے حالات اور واقعات اسلامی تاریخ، تہذیب اور قربانیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ شہادت امام حسین امریت اور ملوکیت سے انکار اور شرعیت کے تحفظ کے لیے تھی۔ امت کے حالات اور مستقبل کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا نواسہ رسول امام حسین کی شہادت کا حقیقی پیغام ہے۔ حضرت امام حسین کی جدوجہد دراصل اسلامی معاشرے کی حقیقی خد و خال میں تغیر کو روکنے کے لیے تھی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی اور رہنمائی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے صدر سیٹ غلام رسول نے سابق صدر مملکت اور شریک چیئرمین
پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کو ان کے 63ویں سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری اپنی ذات میں ایک سیاسی درسگاہ ہے اور اس وقت بڑے عالمی رہنما کی صف میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پاکستان جمہوریت اور سیاست کو بچانے کی ساری ذمہ داری آصف علی زرداری کے کندھوں پر آ گئی تو انہوں نے اپنے سیاسی تدبر اور دانش مندی سے اس ذمہ داری کو اس طرح بخوبی نبھایا کہ آج ساری دنیا ان کی عظمت کی متعارف ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید بی بی کو دباؤ میں لانے اور سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے عمرانہ حکومتوں نے شہید بی بی کے ساتھ آصف علی زرداری پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں پابند سلاسل رکھا، لیکن آصف علی زرداری نے صبر و استقلال کا بے مثال مظاہرہ کیا اور ان کے قدم بھی نہیں لڑکھڑائے۔ ان کی استقامت کی وجہ سے شہید بی بی عمرانہ اور پاکستان کی دشمن قوتوں سے ٹکراتی رہی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پر پہلے سے انتشار کے شکار ملک کی بنیادیں ہل گئی اور ملک میں بغاوت کے نعرے لگنے لگے، لیکن اس وقت آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پیغام دیا کہ ہمارا دکھ بہت بڑا ہے لیکن ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ٹکٹ ہولڈر، قومی اسمبلی اور رہنمانی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے صدر سیٹھ غلام رسول نے سابق صدر مملکت اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کو ان کے 63ویں سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری اپنی ذات میں ایک سیاسی درسگاہ ہیں اور اس وقت بڑے عالمی رہنما کی صف میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پاکستان جمہوریت اور سیاست کو بچانے کی ساری ذمہ داری آصف علی زرداری کے کندھوں پر آ گئی تو انہوں نے اپنے سیاسی تدبر اور دانش مندی سے اس ذمہ داری کو اس طرح بخوبی نبھایا کہ آج ساری دنیا ان کی عظمت کی متعارف ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید بی بی کو دباؤ میں لانے اور سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے عمرانہ حکومتوں نے شہید بی بی کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں پابند سلاسل رکھا، لیکن آصف علی زرداری نے صبر و استقلال کی بے مثال مظاہرہ کیا اور ان کے قدم کبھی نہیں لڑکھڑائے۔ ان کی استقامت کی وجہ سے شہید بی بی امرا اور پاکستان کی دشمن قوتوں سے ٹکراتی رہی۔ محترمہ بینظیر کی شہادت پر پہلے سے انتشار کے شکار ملک کی بنیادیں ہل گئی اور ملک میں بغاوت کے نعرے لگنے لگے، لیکن اس وقت آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پیغام دیا کہ ہمارا دکھ بہت بڑا ہے لیکن ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت اور سیاست کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے آصف علی زرداری کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں جن کی وجہ سے ملک کی بڑی اور قابل ذکر سیاسی قوتیں جمہوری دھارے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم منتخب ہو کر ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی حکام کو زیر نظر رکھنے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترامیم تجزیہ کار پاکستانی فوجی 11 اکتوبر 2009 کو راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مختصر URL ترامیم کے مطابق جو بھی حساس معلومات افشا کرنے کا مجرم پایا گیا اسے 5 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترامیم صرف حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں پر لاگو ہوگی۔ فوج مخالف مہم کا خاتمہ 53 سیکنڈ پہلے اپڈیٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال فائل اسلام آباد۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے پشاور ہائی کورٹ PHC کے مستقل چیف جسٹس کی تقریر پر غور کے لیے 2 اگست کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اس عہدے پر توجہ مرکوز کرنے والے جسٹس محمد ابراہیم خان ہیں جو اس وقت PHC کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جسٹس ابراہیم کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر تقرری کمیشن کے آئندہ اجلاس میں اہم ایجنڈا ہوگا۔ یہ فیصلہ عدلیہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق توقع ہے اسلام آباد وفاقی وزیر توانائی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما خرم دستگیر نے کہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے
مسلم لیگ نون تعصب کے واضح نمونے میں نہ کہ صرف مفروضے اور پارٹی قائد نواز شریف کے لیے انصاف ملنا مشکل ہے جب تک وہ دفتر میں ہیں۔ وفاقی وزیر نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کوئی سیاسی رکاوٹ باقی نہیں رہی، لیکن عدالتی مقدمات آئندہ انتخابات پر مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا کہ سیکورٹی اداروں نے موسم خزاں میں عام انتخابات کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، میں بہت پر امید ہوں کہ اب جب بھی وسائل دستیاب ہیں، سیکورٹی ہے اور ہم سب لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انتخابات موسم خزاں میں کرائے جائیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونیو گوٹیرس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تاکہ بلیک سی گرین انیشیٹو کو روکنے اور دنیا بھر میں غذائی مہنگائی پر اس کے اثرات سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا جا سکے۔ گزشتہ سال BSEI معاہدے کو حتمی شکل دینے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مثبت کردار کی تعریف کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے گوٹیرس سے درخواست کی کہ وہ تمام فریقین کے تحفظات کو دور کرنے والے تعمیری بات چیت کے ذریعے پہل کو بحال کرنے کے لیے اپنی قیمتی مصروفیات جاری رکھیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا راولپنڈی میں کرنل مقبول امام بارگاہ سمیت مختلف امام بارگاہوں اور عزاداری روٹ کا دورہ۔ RPO سید خرم علی اور CPO سید خالد ہمدانی نے IG پنجاب کو سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے بریف دی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید خالد ہمدانی کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں 5th کامن کے زیر تربیت ASPs کے وفد سے ملاقات۔ زیر تربیت افسران میں 32 ASPs شامل تھے۔ CPO سید خالد ہمدانی نے زیر تربیت افسران سے راولپنڈی پولیس کی ورکنگ کے حوالے سے بات چیت کی۔ CPO نے موثر اور مربوط سیکورٹی پلاننگ اور ڈیوٹیز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ CPO سید خالد ہمدانی نے جلوس مجالس سے پہلے اور جلوس کے دوران سیکورٹی کے اہم نکات پر لیکچر دیا۔ محرم الحرام سیکورٹی پولیس کے اہم ترین ڈیوٹیز میں سے ایک ہے۔ CPO سید خالد ہمدانی محرم الحرام میں تمام معاملات پر گہری نظر رکھنا از خود۔ شیخپورہ یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ گلستان زہرا سے برآمد ہو گیا۔ شام کو جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا مولی میں اختتام پذیر ہوگا۔ 2000 سے زائد پولیس افسران اور جوان جلوس مجالس پر سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔